بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ ووارثي حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی حال پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت بامقصد نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سنوارا، سجایا، اس کو منعقد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس محفل میں شرکت فرمانے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بہترین خطاب آپ سماعت فرما چکے. نعت و مناقب مختلف لب و لہجے میں آپ نے سماعت فرمائی. مزید کسی گفتگو کی حاجت نہیں تھی، مگر حصول برکت کے لیے کچھ دیر آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا. مدرسہ عالیہ قادریہ کے قابل فخر فرزند مولوی تجمل قادری مجیدی نے صلی اللہ ایک بہترین خطاب کیا، جیسا کہ ایک خانقاہ میں تربیت حاصل کرنے والے مولوی کو کرنا چاہیے. اسلام کا وہ آفاقی پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کی ترجمانی، اس کا مقصد اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا. آمین. وقت
عام طور سے اس وقت میں ہمارے جلسے ختم ہو جاتے ہیں 10:30 کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی 70ویں آیت میں ارشاد فرمایا، 70ویں آیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے فرمایا کہ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، یعنی انسانوں کو ہم نے بہت مکرم، معزز، مشرف پیدا کیا، انسانوں کو عزت والا بنایا، شرف والا بنایا، تکریم والا بنایا، کرامت والا بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور ہم نے تکریم دی، کرامت دی، شرف دیا، عزت بخشی، کس کو؟ تمام انسانوں کو، یعنی وہ انسان اس زمین کے کسی بھی حصے اور خطے کا رہنے والا جو حضرت آدم کی اولاد ہے، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہو، قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو عزت عطا کر دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق دنیا کا ہر انسان، جب سے دنیا بنی، جب سے انسان کا سلسلہ شروع ہوا اور جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، اس وقت جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہوئے یا ہوں گے، اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو عزت دار بنایا، سب معزز ہیں، سب عزت والے ہیں، سب تکریم والے ہیں، سب کرامت والے ہیں۔ بڑے کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ جو بزرگ کو دکھا دیتے کرامت سے مراد یہاں پر عزت اور شرف ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی یہاں کھڑے آدمی کو کرامت نہیں دکھاتا، کہاں ہے کرامت والا؟ تو یہ کرامت جو اللہ نے دی ہے، یہ وہ کرامت نہیں ہے جو خلق عادت جیسے کہتے ہیں، بلکہ یہ کرامت جو ہے عزت اور شرافت والی کرامت۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس دنیا میں اب جو بھی انسان آئے گا یا جو بھی انسان آیا وہ اللہ کی طرف سے عزت لے کر آئے، اس کے خالق نے اس کو جس طرح ناک بنائی، آنکھیں بنائی، کان بنائی، سر بنایا، ہاتھ پیر بنائے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ماں کے پیٹ میں عزت عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی حمل کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کی بے عزتی آپ نہیں کر سکتے، گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی۔ اب اس کی عزت یہ ہے، اس کی تکریم آپ کو کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے عزت دی۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھو، آپ کی بستی کا کوئی بڑا آدمی، مذہب پردھان، کسی شخص کو اگر عزت دے یا اور بڑے کینوس پہ آئی، شہر کا چیئرمین اگر کسی کو عزت دے تو شہر والوں کی نظر میں اس کی عزت بن جاتی ہے۔ کوئی ودایک منتری کسی کو عزت دے یا کوئی مکھ منتری کسی کو عزت دے دے، عزت افزائی کر دے، اس کا اسٹیجوں پر نام لے اور کہے کہ ہماری نظر میں بہت معزز ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی عزت کرنے لگیں گے، بلکہ جب کوئی کام پھنسے گا آپ کا تو آپ اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی تمہاری چیف منسٹر بڑی عزت کرتا ہے، اس کی نظر میں آپ کی عزت، تو آپ ذرا سفارش کی، اس دنیا کا اصول ہے کہ آپ ذرا سوچو کہ جب دنیا دار لوگوں کے کسی کو عزت دے دینے کے بعد اس کی حیثیت بدل جاتی ہے،
حیثیت عرفی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت عطا فرما دے، اللہ اس کی تکریم اور اس کے ادب اور اس کے احترام کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب یہ اعتراض نہ کرنا کہ اللہ نے اولاد آدم کو عزت دی ہے لہذا آدم کی عزت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، بات سمجھ آئیں گے کہ بھئی آپ نے تو کہا کہ آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت دی ہے، تو اب ہم آدم کی اولاد کی تو عزت کریں گے مگر آدم کی نہیں کریں گے۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صاحب تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ میں آدم کی عزت نہیں کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، ان کی عزت کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت آدم کی عزت نہ کرنے پر شیطان کافر ہو گیا، تو ان کی تو عزت مسلم ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کو تو ہم عزت دے چکے فرشتوں سے سجدہ کرا کر، مگر اس کی اولاد کو بھی بے عزت نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی اولاد کو بھی عزت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ اور اولاد آدم جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، ہندوستان میں ہے، ہر رنگ و نسل میں ہے، ہر روپ اور بہروپ میں ہے، ہر عادت و خصلت میں ہے۔ بعض اولاد آدم تو ایسی ہے کہ ہے تو انسان مگر اس میں انسانیت نہیں، ہے تو آدمی مگر اس میں آدمیت نہیں۔ اللہ کے خلیفہ کی اولاد اللہ کے دشمنوں جیسا بیہیویئر رکھتی ہے۔ یہ قصہ الگ ہے دنیا کا، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت۔ اب آپ کہیں گے ایک طرف تو قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت، دوسری طرف لوگ ہی کہتے ہیں کہ فرعون میں عزت تھا، یزید بہت کمینہ انسان تھا، حامان و شدان بہت ذلیل آدمی تھے، ابو جہل بہت ہی بد کردار اور بدتمیز آدمی تھا، ابو لہب ایسا تھا اور عتبہ اور شیبہ ایسے تھے، ہے کہ نہیں بات؟ فرعون کی عزت کرنے والا کوئی ملا آپ کو؟ فرعون بھی تو انسان تھا، تو فرعون کو کیسی عزت اللہ نے دی کہ وہ اللہ کے سامنے دوسرا رب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہتا تھا کہ میں تو تمہارے رب سے بھی بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا بڑا رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ تو فرعون تو عزت والا نہیں ہوا، شداد نے جنت بنا لی دنیا کے اندر، اللہ کے ساتھ کفر کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، پھر تو یہ عزت والے نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ کو مولانا مسئلہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتا ہو تو اس کی تعظیم حرام۔ اب مشرک کی تعظیم حرام کر دی گئی، کفر کرنے والے کی عزت کرنا حرام ہو گیا، تو مولانا کے فتوے کے مطابق تو اس کی عزت حرام ہوئی، مگر قرآن تو بتا رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن تو اس کی عزت بتا رہا ہے مگر قرآن پڑھ کر سمجھانے والے اس کی بے عزتی بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عزت دی، رسول اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اب اس کی تقریم نہیں کی جائے گی، صحابہ اس کی تقریم نہیں کرتے، تابعین اس کی عزت نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین نے کہا کہ اس کی عزت میں کھڑے ہونا بھی حرام ہے۔ ایک عجیب و غریب مسئلہ بن جائے گا۔ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ ابھی 12 نہیں بجے، گھڑی میں تو آپ لوگوں کو کیوں بجائے پر بیٹھے ہوئے؟ گھڑی میں تو بجنے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو عزت دی، اور مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی عزت نہیں کی جائے گی۔ کیا یہ آدمی نہیں ہے کہ ہے تو آدمی؟ کیا آدم کی اولاد نہیں کہ نہیں آدم کی اولاد کی؟ کیا ان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا؟ کیا ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا؟ مگر ان کی اب دنیا میں تعظیم نہیں کی جائے گی، عزت نہیں کی جائے گی، یہ بے عزت ہے، یہ بھی کوئی عزت نہیں، باتیں بھی کوئی۔
اس لیے اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے، زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک شخص آیا آپ کی بستی، اس نے جگہ خریدی ہے اور اس پہ گھر بنایا اور اس نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ گھر اس شہر کا سب سے خوبصورت اور سب سے شاندار گھر ہے۔ اس پہ سنگ مرمر جو آپ تاج محل لگے ہوئے وہ لگائے گئے، دنیا بھر سے وہ سامان لا کر لگایا گیا سجاوٹ کا جو سب سے اچھا ہو سکتا تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اتنا پاک اور صاف گھر ہے کہ اس کے اندر آپ بغیر مصلی بچھائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اتنا پاک و صاف گھر ہے کہ آپ اس میں قرآن شریف رکھ سکتے ہیں، اتنا عظیم الشان گھر ہے کہ اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، اتنا اچھا گھر ہے کہ موقع پڑ جائے اگر تو وہاں جمعے کی نماز بھی قائم ہو جائے گی۔ بہت شاندار در و دیوار، بہترین کلر، اور اس نے مزید یہ بھی کیا کہ اگر آپ کو اس کی پاکی میں شک ہو تو آپ زمزم سے لا کر اس کو دھو لیں، اب یہ بالکل پاک و صاف شفاف ہو۔ وہ چلا گیا آپ کے لگتے۔ ایک سال کے بعد ایک مسافر آیا، اس نے کہا کہ بھئی ہم نے کلکتہ میں یہ تذکرہ سنا ہے کہ یہاں پر ایک ایسا گھر ہے جس کو بنانے والے نے ایسا بنایا کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، بغیر چادر کے اس پہ سو سکتے ہیں، کپڑے نہیں میلے ہوں گے، دھول نہیں ہے اس کے اندر، مٹی نہیں، بہت صاف پاک۔ اب اندر دیکھنے آئے تو دیکھا کہ وہاں گوبر پڑا ہوا ہے، دیواروں پہ کالک لگی ہوئی ہے، گھوڑے کی لیٹ پڑی ہوئی ہے، بچوں پیشاب بہانا کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اس میں کیچڑ لا کے ڈال دی ہے لوگوں نے، دیواروں پر جو ہے وہ کالک پوت دی گئی ہے۔ اب وہ ہکا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں تو دعویٰ یہ تھا، گھر کی حالت تو ایسی نہیں کہ اس میں داخل ہوا جا سکے، چہ جائے کہ نماز کی رات تھی، بنانے والے کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ بھئی تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ گھر ایسا ہے، اس نے کہا کہ گھر تو واقعی ویسا تھا، مگر جن کو دے کر آئے تھے انہوں نے قدر نہیں کی۔ کیا بات، بستی والوں نے اس گھر کی قدر نہیں کی، اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا، اس کی طہارت کا خیال نہیں رکھا، اس کی پاکیزگی کو مٹا دیا۔ گھر بنانے والے نے تو پاکیزہ بنایا، بلا تشبیہ و تمثیل پیدا کرنے والے نے انسان کو عزت دے کر پیدا کیا، مگر یہ انسان اپنی عزت کو خود پامال کر رہا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے دین فطرت عطا کیا تھا، مگر اس نے اللہ سے منہ موڑ کر کسی اور کی پرستی شروع کر دی۔ اس کو اللہ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا تھا، مگر دنیا میں کسی اور کی بندگی کی۔ اس کو اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، مگر یہ کفر کی فطرت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو اللہ نے بالو بنا کر افعال بنا کر بھیجا تھا، مگر اب یہ اللہ کے انکار کے ساتھ اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اس کو عزت تو دی گئی تھی، مگر یہ عزت اسے راس نہیں آئی، اس نے اپنی عزت خود پامال کی ہے۔ اللہ نے تو اس سے اقرار کرا لیا تھا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اسی ابن آدم نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور تمام ابن آدم کہنے لگے، قالوا، سب کے سب کہنے لگے، بلا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ ایمان بھی دیا تھا، اسلام بھی دیا تھا، توحید بھی دی تھی، سب کچھ دے کر بھیجا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کو ہم پیدا کر رہے ہیں، دنیا میں وجود دے رہے ہیں، جس ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو، تو اس کو ہم کفر پر پیدا نہیں کر رہے، ہوگا کافر کے گھر میں پیدا، مگر کفر پر پیدا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کے گھر میں بھی پیدا ہوگا تو شرک پر پیدا نہیں ہوگا، عتبہ اور شیبہ کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہاں بھی کفر دلالت کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا کیا تھا۔ یہ اپنے حالات کو بدل لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ دنیا میں آ کر اچھے کام کرتا، اس نے دنیا میں آ کر قتل کر دیا۔ ہم سے لے کر آدم علیہ السلام کے درمیان تو نہ جانے کتنے ہزار واسطے ہوں گے کہ نہیں، مگر حضرت آدم کے خود کے بیٹے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو عزت دی گئی تھی، مگر آدم کی اولاد نے دنیا میں آ کے قتل کر دیا۔ آپ نے سنا ہو قصہ حابیل اور قابیل کا، جب دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ اب آپ یہ کیسے یاد رکھیں گے کہ قاتل کون تھا اس میں اور قتل کس
کیا گیا کہ قابل کا قتل کیا گیا؟ تو اس کا یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے، قابل قاتل حابیل حالق. تو جو حابیل تھے وہ ہلاک ہوئے، جو قابل تھے انہوں نے قتل کیا. تو آپ دیکھیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. قتل کرنا تو کوئی عزت کی بات ہے کیا؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. تو قتل، انسان کو قتل کر کے بے عزتی خرید رہے، خود مول لے رہے. اسی طرح فرعون پیدا تو عزت کے ساتھ ہوا تھا، مگر پیدا ہونے کے بعد گھمنڈ اور تکبر اور کفر اور دلالت اور گمراہی اور نافرمانی کے ذریعے عزت اس نے بیچ دی. قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو عزت دی تمام دنیا کے اوپر، مگر بنی اسرائیل آخر میں بندر بن کے چھوٹے. کونوا قردۃ خاسئین، جس بنی اسرائیل کو تمام دنیا پر فضیلت دے دی گئی تھی، انہی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں سے اللہ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، بندر بنا دیا. تو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اب انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ عزت کے ساتھ رہے، نیک کام کرے، کسی کو ستائے نہیں، جیسا مولانا نے کہا، امداد باہمی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اور میاں نرمی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہوئے، ایک دوسرے کی امداد اور مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے اچھے اور برے وقت میں کام آتے ہوئے، اگر اس طرح رہتا ہے تو پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بات تو سچ ہے. اب آپ اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عزت خود پامال کر، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی. ہندوستان کی سرزمین پر 800-900 سال پہلے آدم کی اولاد میں سے ایک بیٹا آیا. یہاں پر تو مارا ماری اور کاٹا کاٹی چل رہی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا. ہڑپا موہنجودڑو کی تہذیب آپ کے سامنے ہے تاریخ. آپس میں لڑے جا رہے تھے لوگ، مگر جب خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں تشریف لائے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے عزت دے کر پیدا کیا تھا، مگر اس عزت کو اتنا پروان چڑھایا گیا، اتنا بلند کیا گیا، اس کردار کو اتنا بلند کیا گیا کہ آج پورا ہندوستان تو کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ہندوستانی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مشرب سے پانی پینے والا ہو، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو، کسی درگاہ اور ولی کو مانتا ہو، کسی دارالافتا اور مدرسے کو مانتا ہو، مگر غریب نواز کی عزت ہر آدمی کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حکومت غریب نواز، جانشین پیر صالح، زندہ باد زندہ باد. اور ایسی عزت کہ جو ان سے منسوب ہوا، جو ان کا ہوا، اس کی بھی عزت ہوئی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی عزت، حضرت بابا فرید گنج شکر کی عزت، سلطان المشائخ محبوب الہی کی عزت ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. جو جڑ گیا اس کی عزت. تو اللہ کے کچھ ایسے بندے تو سب عزت کے ساتھ پیدا ہوئے، مگر کسی نے عزت کو بیچ دیا سستے داموں میں، کسی نے عزت کی حفاظت کی اور اس کو اور پروان چڑھایا. کہاں تک پہنچے؟ غریب نواز کے مرتبے تک پہنچے، کوئی غوث اعظم کے مرتبے تک پہنچا، کوئی مولا علی مشکل کشا کے مرتبے تک، کوئی صدیق اکبر بن کے. اپنے کردار کو بڑھا، اللہ نے تو سب کو ایک ساتھ یکساں طور پر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کو زیادہ عزت دے کر پیدا کیا، اس بچے کو کم عزت دے کر پیدا کیا. تخلیق کے ساتھ جو عزت وابستہ ہے وہ سب میں مشترک اور برابر ہے. یہ کوئی کلی مشکل نہیں ہے کہ دودھ میں کلر الگ ہے اور برف میں سفیدی الگ ہے اور ہڈی کی سفیدی الگ ہے، ایسا نہیں. اور سورج کی روشنی الگ ہے اور بلب کی روشنی الگ ہے اور بلبیا کی روشنی الگ ہے اور موم بتی کی روشنی، ایسا نہیں جی. سمجھا؟ برابر ہے سب پر. جتنی ہندوستان کے بچے کو عزت دی اتنی ہی امریکہ کے بچے کو بھی. جتنی گوری نسل کے بچے کو عزت دی اتنی کالی نسل کے بچے کو عزت دی. بادشاہ کے بچے کو بھی اتنی عزت کے ساتھ پیدا کیا، فقیر کے بچے کو بھی اتنی عزت کے ساتھ.
تکریم انسانیت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. وہ کعبے میں پیدا ہو تکریم انسانیت اتنی ہے, کلیسا میں پیدا ہو تکریم انسانیت اتنی ہے, مندر میں پیدا ہو تکریم انسانیت اتنی ہے. انسانیت کی عزت تو اتنی ہے. کہیں پیدا ہو جائے, چور کے گھر میں ہو کہ سپاہی کے گھر میں ہو, مندری کے یہاں ہو کہ سنتری کے یہاں ہو, تو تکریم انسانیت میں سب برابر. اب اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو کیا توفیق اللہ نے دی اور لوگوں نے کس طرح اپنی عزت کو, اپنی تکریم کو اور اپنے شرف کو بچا کر رکھا. ایک سوال یہاں کسی نے یہ کیا کہ اللہ کی تو مخلوقات بہت ہے. بھائی آسمان بھی اللہ کی مخلوق میں ہے, فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جانور بھی, شہد کی مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے, چیٹی اور مکڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے, گائے بھینس بکری بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ دھان اور یہ کیا گیہوں لگے ہوئے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کے بعد کیا لگے گا؟ گیہوں کے بعد کیا آئے گا؟ دھان بھی اللہ کی مخلوق, اور نام لیتے چلے جائیں. چنا بو دیتے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے, باجرہ اللہ کی مخلوق ہے, تل اللہ کی مخلوق ہے, جو بھی ہے دنیا میں. اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی پیداوار میں آپ انسانوں کا دخل ہے, سمجھے؟ جیسے آپ اگر کھیتی نہیں کرو گے تو غلہ نہیں ہوگا, تو آپ یہ سمجھے کہ ہم اس کے خالق ہیں. ایسا نہیں. آپ اور آپ کے عمل سے منتج ہو کر جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. نہ صرف وہ بلکہ آپ کے افعال بھی اللہ کی مخلوق. آپ کے افعال کو بھی اللہ تخلیق پیدا کرتا ہے, اس کا خالق بھی اللہ ہے. ہر چیز کا. تو اتنی مخلوقات میں سوائے انسان کے اور جنات کے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی. یہی دو مخلوق. پانی نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, جب کہا برس تو اس دن برس, جب کہا روک تو اس دن رک. ہوا نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں, جب اللہ نے کہا ہوا چل تو چلی, جب کہا روک تو روک گئی. بے شک. گھوڑے نے, بیل نے, بکری نے, پتھر نے, پہاڑ نے, سنگریزوں نے, ریگستان نے, ہریالی نے, پھل نے, پھول نے, مکھی نے, مدھو مکھی نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں. بے شک. آپ نے سنا کہ فلاں بلبل اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, فلاں کوئل نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتی, وہ شرکیہ نغمہ گا دیا. فلاں پھول جو تھا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. آج ہمارے کھیت میں جو گیہوں کی بالیاں تھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی. ان کی فرما برداری پر تو قرآن میں نص موجود ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے. بے شک. سبحان اللہ. سوائے حضرت انسان کے, ان سے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو, یہ نماز نہیں پڑھتے. ان سے کہا رمضان کے روزے رکھو, یہ روزے نہیں رکھتے. ان سے کہا صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکات دینا, یہ زکات نہیں دیتے. ان سے کہا کہ صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کر لینا, یہ حج نہیں کرتے. ان سے کہا جھوٹ نہ بولو, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان سے کہا دھوکہ نہ دو, یہ دھوکہ دیتے ہیں. ان سے کہا ماں باپ کی عزت کرو, یہ عزت نہیں کرتے. ان سے کہا کہ بچوں کی اچھی پرورش کرو, پرورش نہیں کرتے. ان سے کہا کہ رشوت نہ لو, یہ رشوت دیتے ہیں. ان سے کہا کہ سود نہ لو, یہ سود دیتے ہیں. ان سے کہا جوا نہ کھیلو, یہ جوا کھیلتے ہیں. ان سے کہا شراب نہ پیو, یہ شراب پیتے ہیں. ان سے کہا کہ برے کاموں میں نہ پڑو, یہ برے کاموں میں پڑتے ہیں. ان سے کہا کہ غیبت نہ کرو, یہ غیبت کرتے ہیں. ان سے کہا بدنگاہی نہ کرو, یہ بدنگاہی کرتے ہیں. ان سے کہا کہ تعلیم حاصل کرو, یہ تعلیم حاصل نہیں کرتے. ان سے کہا کہ اچھے اخلاق پیدا کرو, یہ اچھا اخلاق پیدا نہیں کرتے. ان سے کہا کہ دشمنوں کو معاف کرو, یہ دشمن کو معاف نہیں کرتے. ان سے کہا کہ جھوٹی گواہی نہ دو, یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. غرض یہ کہ جو کہا وہ نہیں کیا, جس سے منع کیا یہ قوم وہ کر رہی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی انگنت مخلوق میں ایک ہی مخلوق تھی جو نافرمانی کر رہی تھی. اتنی گستاخ اور نافرمان اور شرک اور بدعت اور کفر سے گھری ہوئی مخلوق کو کہا کہ ہم نے اسی کو سب سے زیادہ عزت دی. فرشتوں کے بارے میں نہیں کہا, جناتوں کے بارے میں بھی نہیں کہا, پیڑ پودوں کے بارے میں, پتھروں سمندروں کے بارے میں نہیں کہا,
इंसान के बारे में कहा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक बात तो इसमें ये है कि चूंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इसलिए इज्जत भी बनी आती है। ऐसा कितना अजीब सा लगता है कि अशरफुल मखलूक़ात आप और इज्जत वाली एक दूसरी मखलूक मुनासिबत नहीं रहते। और भी अलग अलग जवाब दिए, मगर मुझे जो जवाब सबसे ज्यादा समझ में आता है वो ये कि अल्लाह ने औलाद आदम में अपने महबूब को पैदा फरमाना था। तो जिस मखलूक में अपने हबीब को पैदा करना था, फरमाया कि हम उसी मखलूक को इज्जत के साथ अब जरा सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान और करम और रहमत का आलम ये कि अभी उनकी पैदाइश दुनिया में नहीं हुई है, मगर उनके पैदा होने के सबब से उनके बाप को इज्जत दी जा रही है, उनके दादा को इज्जत दी जा रही है, हजरत इब्राहिम को इज्जत दी जा रही है, हजरत नूह को इज्जत दी जा रही है, औलाद नूह को इज्जत दी जा रही है, आदम को इज्जत दी जा रही है, औलाद आदम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात को यहाँ खत्म कर दूं कि जब जिस हस्ती की वजह से पूरे आदम की औलाद को इज्जत दी गई, कुछ लोग कहते हैं कि अब हम इन्हीं की इज्जत नहीं करेंगे। आप जरा सोचिए, है बुरी बात? हफीज जालंधरी ने कहा था, ये अजब मरहले उम्र है यार कि मुझे हर बुरी बात नजर आती है। तो मुझे तो नजर आ रही है बुरी बात। जिस हस्ती के सबब अल्लाह ने पूरी इंसानियत को इज्जत दे दी, उसी हस्ती की इज्जत न की जाए, उसी की ताज़ीम न की जाए, उसी की तकरीम न की जाए, तो ये बात नाइंसाफी की है। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी। तो एहसान फरामोश होना कोई अच्छी बात नहीं है, एहसान मंद होना चाहिए। बेशक। तो अल्लाह ने इज्जत के साथ पैदा किया, इज्जत देकर, तो उस इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जिसने नाहक एक इंसान को कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत का सफाया कर दिया। इसीलिए फरमाया अल्लाह ने कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान। बेशक। ये अल्लाह ने इज्जत दी है, ये इज्जत है, ये इंसानियत की तकलीफ है, इंसान के इंसान होने की। बेशक। अब वो अपनी हरकतों की वजह से बेइज्जती मोल ले तो ये उसकी खता है, उसकी कमी, ये वो अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इज्जत दी है। हाँ, एक बात और यहाँ खुलासा कर दूं, बात लगने से पहले, कि जिसने बेइज्जती को इख्तियार किया, इज्जत को छोड़ दिया, ये उसका अपना फेल है। अब ऐसा शख्स जिसने इज्जत को छोड़कर बेइज्जती इख्तियार कर ली, अगर कहीं सड़क पे तड़पता हुआ मिल जाए तो आपकी छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते कि इसने तो